السلام علیکم دوستوں آپ سب نے شداد کا نام تو سنا ہوگا، جسے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دولت عطا کی تھی۔ اس دولت کے تکبر میں وہ اتنا گم ہوا کہ وہ یہ تک بھول گیا کہ یہ دولت اللہ کی عطا کی گئی ہے اور وہ خالق ہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن شداد یہ سب بھول کر خدائی کا دعویٰ کرنے لگا اور دنیا میں ہی اپنے لیے جنت بنا لی۔ لیکن جب وہ اس جنت میں داخل ہونے لگا تو موت کا فرشتہ اس کے سامنے آ کھڑا ہو گیا۔ دوستوں، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ شداد کی زندگی کی اصل حقیقت سے واقف ہو جائیں اور یہ جان سکیں کہ موت کے فرشتے اور شداد کے درمیان کیا گفتگو ہوئی۔ دوستوں، قوم ارم جس کا تعلق قوم عاد سے تھا اور یہ ارم نام کی بستی کے رہنے والے تھے، اس قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے۔ لیکن قوم عاد کی بدعمالیوں کے سبب جب انہیں تباہ کر دیا گیا تو حضرت ہود علیہ السلام حضر موت کی طرف مراجعت کر گئے۔ ان کی رہائش آکاف کے علاقے میں تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی وفات یہیں پر ہوئی۔ اعکاف میں بسنے والی اس قوم نے بہت ترقی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو غیر معمولی قد و قامت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ان میں ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز کا ہوتا تھا۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکیں، ان کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ یہ لوگ طاقت و قوت کے بلبوتے پر پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ 2 بادشاہ خاص طور پر ان میں جاہ و جلال والے تھے۔ وہ دونوں بھائی تھے، ایک کا نام شدید تھا جو بڑا تھا اور دوسرے کا نام شداد تھا جو اس کے بعد تخت نشین ہوا۔ یہ دونوں وسیع علاقے پر قابض ہو گئے اور بے شمار لشکر و خزانے انہوں نے جمع کر لیے تھے۔ شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کی رونق و کمال کو عروج تک پہنچا دیا۔ دنیا کے کئی بادشاہ اس کے باج گزار تھے۔ اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرت و طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس تسلط اور غلبے نے اس کو اتنا مغرور و متکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کر دیا۔ اس وقت کے علماء و مصلحین نے جو سابقہ انبیاء کے علوم کے وارث تھے، اسے سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو وہ کہنے لگا، جو حکومت و دولت اور عزت اس کو اب حاصل ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ جو کوئی کسی کی خدمت و اطاعت کرتا ہے، یا تو عزت و منصب کی ترقی کے لیے کرتا ہے یا دولت کے لیے کرتا ہے۔ مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے، مجھے کیا ضرورت کہ میں کسی کی عبادت کروں؟ حضرت ہود نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ بے سود رہا۔ سمجھانے والوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حکومت و دولت ایک فانی چیز ہے، جب اللہ کی اطاعت میں اخروی نجات اور جنت کا حصول ہے جو دنیا کی ہر دولت سے بہتر اور زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے پوچھا، یہ جنت کیسی ہوتی ہے؟ اس کی تعریف اور خوبی بتاؤ۔ تو نصیحت کرنے والوں نے جنت کی وہ صفات جو انبیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعے ان کو معلوم ہوئی تھی، اس کے سامنے بیان کی۔ تو اس نے کہا، مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو میں خود دنیا میں ہی بنا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے افسروں میں سے 100 معتبر افراد کو بلایا، ہر ایک آدمی کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا اور تعمیر کے سلسلے میں ان سب کو اپنا نقطہ نظر اور پسند سمجھا دی۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اس کام کے ماہرین کو ایندھن بھجوانے کا حکم دیا۔ علاوہ ازیں اپنے قلم رو میں سب حکمرانوں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں میں سے اینٹیں بنوا کر بھیجی جائیں اور کوہ عدن کے متصل ایک مربع شہر جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائیں کہ پانی کے قریب پہنچا دیں۔ پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چنی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ اس کی خاص بات یہ تھی کہ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہیں نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون جواہرات سے جڑاؤ کیا ہوا تھا۔
پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئیں۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دی گئیں۔ نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی و یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنوا کر ان پر ٹانک دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک و زعفران اور عنبر و گلاب سے سیکل کیا گیا۔ یاقوت و جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم اور زردوزی کے قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شربت جاری کر دیا گیا۔ بازاروں اور دکانوں کو کم خواب اور زربفت کے پردوں سے آراستہ کر دیا گیا، اور ہر پیشہ و ہنر والے کو حکم ہوا کہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں، اور یہ کہ اس شہر کے تمام باسیوں کے لیے ہر وقت ہر نوع و قسم کے پھل اور میوے پہنچایا کریں۔ 12 سال کی مدت میں یہ شہر جب اس سجاوٹ کے ساتھ تیار ہو گیا تو تمام امراء و ارکان دولت کو حکم دیا کہ سب اسی میں آباد ہو جائیں۔ پھر شداد خود اپنے لاؤ لشکر کے ہمراہ انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہوا۔ بعض علماء و مصلحین کو بھی ساتھ لیا اور راستے بھر ان سے ٹھاٹ و تمسخر کرتے ہوئے ان سے کہتا رہا کہ ایسی جنت کے لیے تم مجھے کسی اور کے آگے جھکنے اور ذلیل ہونے کا کہہ رہے تھے، میری قدرت و دولت تم نے دیکھ لی۔ جب یہ قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر زر و جواہر نچھاور کرنے لگے۔ اسی ناز و ادا سے چلتے ہوئے جب شہر کے دروازے پر پہنچا تو روایت ہے کہ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے وہاں پہلے سے ایک اجنبی شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ اس نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ اس نے پھر پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ تیری جان لینے۔ شداد نے کہا کہ مجھے اتنی مہلت دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ تو جواب ملا کہ مجھ کو حکم نہیں۔ کہا چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتر آؤں۔ تو اس پر بھی جواب آیا کہ اس کی بھی اجازت نہیں۔ چنانچہ ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری کہ اسی وقت تمام شہر مع اپنی عالی شان سجاوٹوں کے ایسے زمین میں سمائے کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر اس طرح ہوا جس کا مفہوم ہے کہ وہ جو ارم تھے بڑے ستونوں والے، اور شہروں سے اس کے مانند کوئی شہر شاندار نہ تھا۔ معتبر تفاسیر میں لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت ادن اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اس کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آ جاتی ہے۔ دراصل یہ روشنی اس شہر کی دیواروں کی ہوتی تھی۔